من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی 209 اور 210 آیت مقدسہ تلاوت ہوں گی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم پھسلنے لگو، تم لغزش کھا جاؤ، تمہارے قدم ڈگمگانے لگیں، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں، واضح نشانی آ چکے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کہ اللہ کا عذاب آئے ان پر بادلوں کی صورت میں، اور اللہ کا عذاب آئے بادلوں کی صورت میں، اور فرشتے آئیں، وقضی الامر، اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، فرمایا سب کام، سب معاملات اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ تو سامعین محترم، اس آیت مقدسہ سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارے پاس اب واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، تمہارے پاس قرآن بھی آ چکا ہے، نبی کا فرمان بھی ہے، نبی کا اسوہ حسنہ بھی ہے، نبی کی سنت بھی ہے، نبی کے معجزات بھی ہیں، تمہارے پاس واضح دلائل ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے۔ تو فرمایا تم شیطان کے راہ قدم پر مت چلو، اس کے بہکاوے میں مت آؤ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر فرمایا اگر تم سے لغزش ہو جائے، تمہارے قدم ڈگمگا جائیں، خطا کھا جاؤ، فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ واضح نشانیاں تمہارے پاس، واضح دلائل آ چکے ہیں، تو فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ ایک تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں کو جو راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں، دین کی سراسر مخالفت کرتے ہیں، شریعت کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، اس کے حق کو، اس کے حسن کو داغدار کرتے ہیں، تو انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کی یہ حکمت ہے، اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے۔ وہ سرکش کو ڈھیل تو دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو پھر سخت پکڑ کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، اب غور کریں، یہ آیت مقدسہ قابل غور، یعنی بندے کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ نے تلاوت کی اس آیت کی، جب انہوں نے غور و فکر کیا، پھر اگلی آیت پڑھی تو کرتے ختم ہو گئے، یعنی فوت ہو گئے، ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی اللہ کے خوف سے۔ افسوس ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی اپنے آپ پر غور بھی نہیں کیا، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، حق کو باطل کا فرق نہیں کرتے۔ افسوس کرنا چاہیے ہمیں۔ تو اب غور کریں، آج کی جو حالت ہے، آج کا جو دور ہے، کتنی ہی ایسی مملکتیں ہیں جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آتی ہیں، لیکن اسی ہی مملکت میں، انہی ہی مملکتوں میں اسلام کی حدوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی مقدر قدروں کو سرد خانے میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔
ضابطہ اخلاق اسلام کے قوانین توڑ دیے جاتے ہیں، شریعت کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ کتنے ہی ایسے شہر ہیں جن شہروں کو جب آباد کیا تو اسلام کے نام پر آباد کیا، لیکن انہی شہروں میں اسلام کو رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ خدا فریبی نہیں بلکہ خود فریبی ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں کہ ہم اپنے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دیں، اپنے نفس پر غور و فکر کریں، اپنے نفس کو تنبیہ کریں؟ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں تفسیر روح البیان میں، جو جملے لکھے ہوئے ہیں، وہ بنی اسرائیل کا دور تھا، 40 سال ایک بندے نے عبادت کی۔ جب 40 سال اس نے عبادت کی تو 40 سال کے بعد عبادت کرنے کے بعد اس نے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے ہاں دعا جب قبول ہوئی تو اس نے اپنے نفس کو، شیطان کو ملامت کیا کہ یہ تیری ہی نحوست کی وجہ ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، یعنی تیری ہی نحوست ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس بندے کو بلا کر کہو کہ تو نے جو آج اپنے نفس کی ملامت کی ہے، یہ تیری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی تیری 40 سال کی عبادت سے یہ بہتر ہے، تو اپنے نفس کو ملامت کر۔ تو فرمایا من بعد ما جاءتکم البینات، تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، روشن دلائل آ چکے ہیں، اب حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اگر تم ڈگمگا جاؤ توبہ استغفار کرو اور راہ حق پر آ جاؤ۔ تو اس کی تو ایک یہ مثال بھی ہے، اگر ایک بندہ اندھیرے میں سفر کرتا ہے، اس کے پاس کوئی روشنی کا انتظام بھی نہیں ہے، رات بھی اندھیری ہے، اگر وہ سفر کرے پھر وہ راستہ بھول جائے تو وہ معذور ہے۔ اگر راستہ بھول جائے، ایک بندہ دن کے وقت سفر کرے، راستے بھی ہموار ہوں، پھر وہ کانٹے دار راستے پر چڑھے، پھر وہ دوسرے یعنی الٹے راستے پر پھر چلے، اس کا تو نقصان اس کو اٹھانا ہی پڑے گا نا۔ تو اس کو مثال دی جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ غور کریں کہ جب جنگ احد کا وقت تھا، جنگ احد میں اللہ کے پاک محبوب نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر فتح ہو یا شکست ہو، اگر فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ جب اللہ کا نبی یہ فرمان جاری کر چکے، اللہ کے نبی نے یہ واضح اعلان کر دیا، یہ یوں سمجھ لیں کہ واضح نشانی ہو گئی کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرما دیا اب تم نے ہٹنا نہیں ہے، اگر تم ہٹو گے تو پھر نقصان ہوگا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمان جاری کیا کہ تم نے اپنی جگہ نہیں ہٹنا، چاہے فتح ہو یا شکست ہو، پھر جب جنگ جیت چکی جاتی تھی، صحابہ کو معلوم ہوا کہ اب تو جنگ جیتی جا چکی ہے، تو وہ مال غنیمت میں کچھ صحابہ مال غنیمت میں لگ گئے۔ جب مال غنیمت میں لگ گئے تو دشمنوں نے حملہ کر دیا، ہلہ بول دیا، پھر کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم دین کو چھوڑ کر اگر دنیا کی محبت میں مست ہو جاؤ گے تو پھر اپنا نقصان اٹھاؤ گے۔ تو فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا، تو جان لو ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، ان اللہ عزیز حکیم، هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، کیا وہ اس انتظار میں ہیں ان يأتيهم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ بادلوں کی صورت میں، بادلوں کے سائے میں اللہ کا عذاب آئے، وہ اس انتظار میں ہیں جو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یعنی ایک واضح مثال کہ ایک بندہ اگر استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا تم نے سچ بولنا ہے، اگر تم جھوٹ بول گئے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، یہ چوری کی مثلاً یہ سزا ہے، جھوٹ کی یہ سزا ہے، اب اس کے بعد پھر وہ عمل نہیں کرتا تو یقیناً اس کو نقصان ضرور اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَإِن زَلَلْتُم، اگر تم ڈگمگا جاؤ، پھسلنے لگو، تو پھر توبہ و استغفار کرو اور اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو جاؤ اور راہ حق پر چلو، راہ حق کی مخالفت مت کرو۔ تو فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ، کیا یہ اس انتظار میں ہیں
کہ اللہ کا عذاب بادلوں کی صورت میں آئے اور فرشتے وقودی الامر اور ان کا قصہ تمام ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کے ہاں سب کام سب معاملات اس کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام